السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ ایشل پروگرام دا شو میکر میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں جو ایک ایکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں، جن کا نام ہے لطیف بابر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے کتنا کام کیا اور کیا کیا کام کیا، ہمارے ویورز کو ذرا آپ بتائیں گے؟ ڈرامے کے بارے میں آپ تو دیکھیں، ڈرامے کا تو آج کل بہت کریز جو ہے آپ دیکھتے ہیں لیڈیز میں بہت دیکھا جاتا ہے، تو ہم نے اسی طرح سے بے شمار ڈراموں کو بنایا ہے، سیریل، سیریز، سوپ، جی شارٹ پلے، تو یہ تو بہت کام کر لیا ہے۔ باقی اس کا کریز ابھی بہت ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، خاص طور پہ لیڈیزوں میں بہت دیکھا تو جاتا ہے۔ آپ پاکستانی ڈرامے کو کیا آپ ریمارکس دیں گے کہ رادر دین کہ دوسری کنٹریز کے ممالک کے بھی ڈرامے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ہماری کنٹری میں ڈرامے ہوتے ہیں تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا اس کی ڈیفینیشن دیں گے، اس کی کیا تعریف کریں گے؟ دیکھیں، واقعی اس میں ایسی بات ہے، میں کیونکہ باہر ملک بھی تقریباً جاتا ہوں تو میں نے وہاں تک دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈراموں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ یعنی اگر انڈین فلم کا وہ لوگ شوقین ہوتے ہیں مگر پاکستانی ڈرامے کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ اوورسیز بھی ہمارے ڈرامے مشہور ہیں؟ بہت جی کیونکہ اسٹوری، پھر ماشاءاللہ خوبصورت کریکٹر، سارے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، مطلب اس میں سارے لوگوں کا کمال ہوتا ہے جس سے ڈرامہ اچھا بنتا ہے۔ سر آپ فیلڈ میں کیسے آئے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ کو یقین کریں گے کہ میں ایک ڈیفینس کے لیے میں میری اپنا کچھ کام تھا، ادھر میرے پاس ایکٹروں کا آنا جانا اتفاقاً ہوتا تھا کیونکہ کام میرا ایسا تھا، تو وہ لوگ مجھے بہت بولتے تھے۔ پھر ایک اقبال جمیل نیوز پروڈیوسر پی ٹی وی کے ہوتے تھے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ یار لطیف بابر تم جو ہے نا ٹی وی میں، اس وقت خیر لطیف بابر میرا پورا نام نہیں تھا، لطیف بابر تو میرا اقبال یوسف فلم کے ڈائریکٹر نے میرا نام رکھا ہے، فلم کے بڑے ڈائریکٹر۔ تو پھر انہوں نے مجھے اقبال جمیل صاحب جو پروڈیوسر پی ٹی وی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم کام کرو، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم کو کیسا ادھر۔ اچھا خیر میں نے ان کی بات کو مانا، میں ان کے ساتھ ایک دن چل پڑا۔ پی ٹی وی جب گیا تو خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں کرم نوازی تھی کہ مجھے پی ٹی وی کے ڈائریکٹروں نے، شاید ان کی وجہ سے بھی اور کچھ شاید میری وجہ سے کہ میرے کوئی بات نظر آئی، تو بڑی اچھی آفریں ہوئی۔ جب اچھی آفریں ہوئی تو پھر میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی، یعنی میرے اندر کانفیڈنس لیول تھوڑا بڑھ گیا ایز اے ایکٹر۔ ہاں پھر کیونکہ ایکٹر کی آفر ہوئی نا۔ اچھا پھر اتنی ہی آسانی سے کچھ پروڈیوسروں نے بول دیا کہ بھائی تمہارا میں گیٹ پاس دے رہا ہوں 8 دن کا، تو تم آتے رہنا۔ تو اب جب گیٹ پاس کے کسی نے 8 دن، کسی نے 2 دن، تو پھر یہی تو چیزیں ہوتی ہے کہ جب انٹری آسانی سے ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر خدا نے پھر بڑا اچھا موقع دیا، بڑا مالک کا احسان رہا، بڑے سپر اسٹار ایکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر کچھ ڈائریکٹروں کی بھی کچھ اچھی نظریں تھیں، کچھ ڈائریکٹر کی ذرا میرے ساتھ فیور اچھی نہیں تھی، تو مطلب اسی طرح سے میں اپ ڈاؤن چلتا رہا، یعنی کہ کہاں پہ میں نے لیڈ کریکٹر بھی بہت کیے تو سپورٹنگ کریکٹر بھی کیے، تو اب وہ سپورٹنگ میں مجھے جان کے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیڈ کریکٹر میں مجھے اٹھایا جائے۔ تو میرے بڑے اچھے ڈراموں کے نام بھی بڑے اچھے ہیں جس کا میں بتا سکتا ہوں آپ کو اگر پوچھیں گے آپ تو۔ سر پلیز آپ بتائیے ہمارے ویورز کو۔ دیکھیں، پی ٹی وی کے جانگلوز بڑا مشہور ڈرامہ تھا، اس کے پوری سیریل کا جو مین کریکٹر تھے وہ شبیر جان اور ایم وارسی تھے، مگر ہم جو ڈرامے کے بیچ کے جو کریکٹرز تھے وہ آتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم اس حساب سے مین پہ تھے، یعنی ایپیسوڈوں میں مین پہ تھے۔ تو ایک ایپیسوڈ نہیں، میرا خیال ہے 4-5 ایپیسوڈ جانگلو قصہ 4 درویش کا۔ قصہ 4 درویش میں 4 ہیرو ہوتے تھے، ایک شبیر جان، ایک میں، ایک ایم وارسی اور ایک باسط خان، ہم 4 ہیرو تھے۔ اس کو قاسم جلالی ڈائریکٹر نے بنایا تھا۔ تو اس میں طلعت حسین جو ایک بابا ہوتے ہیں جو سارا قصہ بیان کرتے ہیں، تو قصہ 4 درویش ایک بہت اچھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم کی تلاش فاطمہ سریا بجیا کا لکھا ہوا تھا، اس کو قاسم جلالی صاحب ڈائریکٹ کر رہے تھے، اس میں مجھے سیکنڈ ہیرو کا رول دیا تھا، بہروز سزواری اس میں مین تھے اور مجھے سیکنڈ ہیرو کا رول دیا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے کریکٹر اس میں آتے تھے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں زیادہ مشکل ہے کام لینا یا اس وقت زیادہ مشکل تھا کام لینا؟ نہیں، اس وقت مشکل تھا،
اب مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے ڈائریکٹر ہے جو بیچارے وہ لوگ جو کہیں پہ مل جائے کوئی ذرا سی بھی کوئی کسی کے لیے کہہ دے یا وہ خود کہہ دے تو اس کا کام بن جاتا ہے. مطلب آج کام کرنا مشکل نہیں ہے، مگر آج کے جو جن کو کام ملتا ہے وہ ذرا اس بات کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا تھا کہ جس دور میں بڑی مشکلوں سے بڑے بڑے دن ریہرسلیں ہوتی تھی. آج کل تو اتنا اچھا ٹائم ہے کہ آپ کو بلایا، آپ کو اسکرپٹ دیا، آپ نے یاد کیا، تھوڑی سی دیر کے اندر آپ کو کریکٹر کرا دیا. پہلے ہم 6-7 دن 4 دن تو ریہرسل کرتے تھے، یعنی سب مل کے سارے کریکٹر. تو وہ مشکل دور تھا، مگر ہم لوگ اس مشکل دور سے نکلیں. فرق صرف ہماری کامیابی کا یہ تھا کہ اس دور میں پرائیویٹ چینل دیر سے آیا. اس سے پہلے ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا، تو ہر کونے کانچے میں بڑا کریز تھا لوگوں کا دیکھنے کا. کاروباری لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ڈرامے کا ٹائم ہے، وہ اپنے کاروبار بند کر کے چلے جاتے. تو اس طرح سے وہ صحیح تھا. مگر آج اگر آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کام کرنے والوں کا، تو میں کہتا ہوں چاہے لڑکی ہو، چاہے لڑکا ہو، بڈھا ہو، بچہ ہو، آج سب کی آسانی ہے. جی بس فرق اتنا ہے کہ ان کو اس جگہ تک پہنچنا ضروری ہے کہ جہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے. اگر وہ کسی ایسی ویسی جگہ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی شہرت ہی نہیں ہے. سر آپ نے ملک سے باہر بھی کام کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے میں یا باہر کام کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں. پاکستان میں کام کرنے سے تو ہم جہاں مرضی اپنی مرضی سے کام کر لیتے ہیں. باہر ملک میں یہ ہے کہ وہ بڑی وی آئی پی لوکیشنیں ہوتی ہیں، مطلب ان کا ایک پورا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ ہمیں حساب کتاب سے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ان کی ایسی جگہ جس کی ہمارے پاس پرمیشن نہیں ہوتی تو ہم نہیں کر سکتے. تو وہاں اچھا لگا کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے جدھر بھی جانا ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ایک بات کی تو اچھائی ہے کہ بہت زیادہ اس میڈیا کی لائن میں روک ٹوک نہیں ہوتی، یعنی آپ کو بالکل فری چھوڑا گیا ہے. کچھ علاقے کچھ جگہیں ایسی ہے کہ جس میں بڑی پریشانی ہے کہ بڑی پرمیشن یہ خرچے. تو باقی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ مجھے وہاں برا لگا نہ یہاں برا لگا، مگر خوبصورتی اور اس کے حساب سے وہاں اچھا لگتا ہے. سر آپ نے ایز اے آرٹسٹ بھی کام کیا، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے ڈائریکٹر، تو آپ کو سب سے زیادہ آپ نے کس چیز میں آپ کو مزہ آیا؟ آپ نے کس چیز پہ زیادہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو سمجھا؟ دیکھیں، ایکٹنگ میں زیادہ مزہ آیا، کیونکہ ایکٹنگ جو ہے وہ اسکرین پہ رہنے کا نام ہے. اس کو جو اسکرین پہ رہتا ہے وہ بندے کی لائف ٹائم تک، جب تک بھی اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہ تو قدرت کی شان ہے کہ میری اگر کچھ آج ویلیو بہت ہے، میں پہچانا جاتا ہوں، تو اس کی 2 وجہ ہے کہ میں ایکٹر تھا، ایکٹر ابھی بھی ہوں، اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہوں. تو اچھا پھر ظاہری بات ہے، ابھی ایک سوال آپ کا تھا کہ یہ نئے لوگ یہ سب لوگوں کو ہم بہت لیتے ہیں، تو اس حساب سے ہم مشہور ہوتے ہیں، شوز کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہماری مشہوری کے لیے بلایا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نہ ڈائریکٹر بنے نہ پروڈیوسر بنے. اگر آپ کو اپنے آپ کو صحیح مشہور رہنا ہے تو اچھے ایکٹر بن جائے، کیونکہ اسکرین اس پہ سے رہنے زیادہ والا آپ کو فیم ملے گا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایکٹر بننے میں آپ اسکرین کے سامنے ہو تو آپ کو فیم ملے گا، آپ کو شہرت ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر کتنی محنت کرتا ہے. ڈائریکٹر، پروڈیوسر تو چلو ایک انویسٹر ٹائپ ہوتا ہے یا کوئی، مگر ڈائریکٹر کتنی محنت کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے فیز کو بنا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو بناتا ہے. اگر وہ کسی جگہ جائے تو اس کو کون پہچانتا ہے؟ کیونکہ وہ بیک اسٹیج یعنی بیک آف دی کیمرہ نا. جی بیک گراؤنڈ پہ اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. اور اس سے بنے ہوئے لوگوں کی اتنی پہچان ہے کہ میرا خیال ہے اس کو 100 لوگ سلام کرنے اٹھیں گے اور ڈائریکٹر کو 1 لوگ 2 لوگ بھی مشکل سے دیں گے. وہ ایکٹرز مال میں بھی مل رہا ہے یا کسی ریسٹورنٹ میں مل رہا ہے تو پہچان رہے لوگ، یار آپ نے اس ڈرامے میں کام کیا ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی ہو گئی. پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کا حساب کتاب ہے کہ ایک ڈائریکٹر 100 ڈرامے بنا چکا ہے، 10 20 اور ایک ایکٹر جو 2-4 سیریل میں وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کی انکم کا اندازہ لگائیں. جی اس حساب سے تو آپ نے ایز اے آرٹسٹ کو آپ نے چوز کیا ہے. آرٹسٹ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. آپ کو کس ایکٹر کے ساتھ مزہ آیا کام کرنے میں، میل بھی فیمیل بھی؟ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایکٹروں سے تو پتہ نہیں بے شمار ایکٹروں کے ساتھ واسطہ پڑا.
کچھ نام ہیں جو بیچارے زندگی سے جا چکے ہیں، مطلب وہ، مگر وہ ان میں کچھ کوالٹی یہ تھی کہ ان کا اخلاق محبت بہت اچھا تھا. ابھی جو یہ کافی ایکٹر ہیں ان کے جو اخلاق محبت اچھے نہیں ہوتے. یہ تو ہم جیسے ہیں کہ جو ان کے لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا اپنے آنے والے نئے لوگوں کو بننے ہی نہیں دیتے. یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا عجیب ہوتا ہے کہ اگر کہیں ڈرامے کی کوئی شارٹ بنانے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھڑے کر کے وہ شارٹ بنا دو، ہمیں فارغ کر دو. تو اس بیچارے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، چاہے وہ بیچاری ہو چاہے بیچارہ ہو. یعنی کہ یہ غلط بات ہے. تو میں اس لیے کسی ایک ایکٹر کی تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا پتہ نہیں ہزاروں میں ایکٹروں سے میری دوستی ہے. اگر میں کسی ایک کو تو اس لیے نہیں ترجیح دیتا، اور میں ان کو صاف بات ہے میں ان کو لائک بھی نہیں کرتا، میں آپ کو کھلا بول رہا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھی زبان نہیں ہوتی، اپنا بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتے. جس ڈائریکٹر سے یہ آپ بنتے ماضی کے اداکاروں کے نام لے رہے ہیں یا ابھی جو حال میں آپ جن کے ساتھ نہیں ابھی کے زیادہ، پہلے کے لوگ تو پھر بھی اخلاق رکھتے تھے، یعنی جو بیچارے بڑے بڑے پرانے ایکٹر تھے ان میں تو پھر بھی ملن ساری ایکٹر. مگر آج کا جو ہے اگر کوئی ہیرو آ جائے، چاہے کوئی باپ کے رول آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر ان کے نخرے نزاکت دبا. پھر سب سے بڑی ذاتی تو یہ ہے نا کہ جو ڈائریکٹر ان کو اپنی سیریل میں یا کسی میں لے کے ٹائم گزر گیا، اب وہ کبھی ملے گا تو اس کو وہ رسپیکٹ نہیں، اس کی بات کو مانتے نہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی محنت ہو. تو ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں. تو سر ایک ڈائریکٹر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور آپ جیسے کہ ایک ڈائریکٹر میں آپ کو ٹائم کتنا لگا ہے، اور آپ خود کب ڈائریکٹر بنے، ڈائریکشن میں آپ کب آئے ہیں؟ دیکھیں یہ انسان کے اپنے مائنڈ پہ ہوتا ہے، ٹیلنٹ پہ ہوتا ہے. ٹیلنٹ ایسی چیز ہے کہ کسی کو بہت جلدی سیکھنا سمجھنے کی وہ کوشش ہوتی ہے. اچھا تو یہ بات تو کسی پہ بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنے ٹائم میں بنا، مگر اگر اصولاً پھر بھی اگر بہت کوشش بھی آپ کریں نا تو آپ اگر کنٹینیو کسی کے ساتھ 4-6 مہینے 3 مہینے بھی کر لیتے ہیں، اگر آپ کا مائنڈ بہت اچھا ہے، آپ بڑی جلدی پک کرتے ہیں کسی چیز کو، تو میرا خیال ہے 3-4-6 مہینے میں آدمی ڈائریکٹر پراپر ہو جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو کام کہیں ملے یا اس کی رسپیکٹ ہے تو پھر وہ پروگرام کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہر سالوں ضرورت نہیں ہے، مگر کسی کا اگر مائنڈ ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ تو سالوں بھی لگا دے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا ڈائریکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا ڈائریکٹر بننے کے لیے میرے خیال میں اپنے آنے والا آرٹسٹ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے ساتھ محبت سے پیش ہونا چاہیے، اس کے اندر جان ڈالنی چاہیے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹر سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ فیلڈ کا ہیڈ ہوتا ہے. اگر وہ ان کو تسلی دیں گے، اگر وہ کہیں تھوڑا سی غلطی کر رہے ہیں تو ان پہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس سے محبت سے کریں، کام لیں. وہ بندے ان سے بنیں گے، وہ باہر بھی اس کی تعریف کریں گے. تو اچھا ڈائریکٹر وہی ہوتا ہے جو کسی سے کام لینا جانتا ہے. جی. یعنی کہ وہ ڈائریکٹر کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک کریکٹر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں اس کو بولنے میں مشکل ہو، نئے آرٹسٹ آتے ہیں، جی آئی لک استعمال کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لپ سنک کا مشکل ہے، فیس ریڈنگ، باڈی لینگویج، تو ڈائریکٹر کے اندر اتنی فنکاری ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا ایکٹر 2 دفعہ بھی ریٹیک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹر کو چاہیے کہ وہ ایکٹ کر کے دکھائے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی ویورز، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی سر، آپ ابھی ہمیں بتائیں کہ ایک نئے ایکٹر اور ایکٹریسز کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے جو ابھی آنا چاہتے ہیں فیلڈ میں؟ دیکھیے میری ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ آپ پیسے سے شوبز کو نہیں جیت سکتے، کوئی غربت سے کوئی نہیں جیت سکتا. مطلب اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کیسا بھی ہو، انسان کی اپنی پرسنالٹی اس کریکٹر میں اگر نظر آ سکتی ہے تو اس کو چانس تو ملے گا. اچھا چانس ملے گا، مگر اس کا کام ہے کہ کسی کے اچھے رول دینے پر اس کو فوراً فالو کرے. یعنی اگر اس کو آپ فوراً سمجھیں گے
تو وہ کریکٹر کے تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. تو سلیکٹ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دوسری دفعہ ٹرائی کر کے آپ کو کہیں ایکسٹرا رول میں نہ گھسا دے. تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے جب اسکرپٹ ڈائریکٹر دیتا ہے تو کوشش کریں اتنے کم ٹائم میں اس کی 6 8 10 لائنیں بھی اس کو اچھی سنا دیں, تو میرا خیال ہے ڈائریکٹر اس کو اوکے کر دے گا اس کریکٹر میں جو اس نے دیا ہے. تو یہ ہر آرٹسٹ کو یہ چاہیے کہ اگر اپنی لائف بنانی ہے اور ایک اچھے طریقے سے آنا ہے, اگر کیونکہ اس کو اگر ایک پڑھنے کا اچھا موقع دے رہا ہے ڈائریکٹر, تو وہ اس کو فیس کرے, فوراً فالو کرے, اس میں ٹائم نہیں لگائے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, ادھر بہت ساری ٹیم ہوتی ہے, ان میں باتوں میں اس میں ٹائم گزارتے ہیں, ان کے مائنڈ میں یہ نہیں رہتا, ان کی باتیں رہتی ہے. اسکرپٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذہن نشین کرنا, آج جو جتنے بھی تو سر یہ اسکرپٹ کو رٹتے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں اسکرپٹ کو کہ یہ لائنز ہیں ہم نے اس طرح پرفارم, یا اس کو پورا طوطی کی طرح رٹنا پڑتا ہے لائنز کو اپنے؟ دیکھیں, رٹنا تو صرف اس وقت پڑتا ہے جب آپ یاد کر لیتے ہیں, مگر اس کو دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے. اس کی سچویشن, جتنے بھی جو سچویشن ہوتی ہے کہ ڈرامے کا کریکٹر کیا ہے, اس کے سین کا موڈ کیا ہے, یعنی سین کی ڈیمانڈ کیا ہے, تو اس کو اگر وہ ایکٹر یاد کرتے وقت سمجھے تو میرا خیال ہے اس کو یاد بھی جلدی ہو جائے گا, اور اس کے دماغ میں بھی اس سین کی نوعیت کا پتہ لگ جائے گا. اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ جو میں لائنیں بول رہا ہوں میں اس ایکٹر کے سامنے بول رہا ہوں, وہ جو لائنیں بول رہا ہوں اس لیڈیز ایکٹر کے سامنے بول رہا ہوں. میرے ماں باپ کے ساتھ سین ہے میرا یا کسی دوست کے ساتھ ہے, تو سچویشن کے مطابق بولنا چاہیے. بالکل, اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھے. تو جب آپ اس چیز کو مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں نا کہ میں نے ماں کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے, باپ کے ساتھ کس انداز سے بات کرنا ہے, میرے کریکٹر کی ڈیمانڈ کیا ہے, پھر میں نے وہ دوسرے کریکٹر, تو وہ ڈیمانڈ کو اگر سمجھ جائے گا کہ اس کریکٹر کی ڈیمانڈ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سین پرفیکٹ ہو جائے گا آپ کا. اوکے ہو جائے گا. صحیح. سر فیملی کی طرف سے آپ کو کبھی سپورٹ ملی جب آپ ایز اے ایکٹر آپ نے جب شروعات کی اسٹارٹنگ میں, تو آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملی تھی؟ نہیں, دیکھیں اس وقت جب ہم صحیح بننے کا ہمارا ٹائم تھا, بنتے بھی رہے بگڑتے بھی رہے, تو گھر والے یہی چاہتے تھے کہ بزنس کی طرف ہی, چھوٹا سا بزنس تھا, تو بزنس تھا تو اس میں گھر والوں کی یہی ہوتی تھی, والد کی, کہ بھائی یہ بزنس پہ جو تھے وہ کسی طرح سے بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں تو بڑا عجیب لگے گا کہ اسماعیل شاہ وغیرہ فلموں کے ہیرو رہ چکے ہیں, اور بھی بات سے وہ ارباز خان وغیرہ, مگر اسماعیل شاہ میری بڑی دوستی تھی ہیرو سے, تو اس نے مجھے فلم انڈسٹری میں بلوا لیا. جب فلم انڈسٹری میں بلوا لیا, اب ایک ہیرو ایک دوسرے ایسے آدمی کو چانس دلوا رہا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو ادھر مجھے اتفاق سے تقریباً 6-7 فلموں کی آفر ہوئی ہے, اور ان کے ڈیٹیں الگ الگ تھیں. مگر جب میں واپس گھر پہ صرف لاہور سے ادھر آیا تو میرے والد اور یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیا, اور ادھر والے انتظار کر گئے. میرا بہت بڑا چانس جو گولڈن چانس تھا وہ ضائع ہو گیا. اس کے بعد کام تو میں نے کیا خیر فلموں میں, مگر وہ بات نہیں رہی جو میرا چانس اس وقت آفر جو مجھے ہوئی. جی, مطلب کہ شروعات میں آپ کے پیرنٹس کو آبجیکشن تھا تھوڑا بہت؟ مطلب تھا اچھا تھا. پھر گھر والے بہت ٹائم تک اس فیلڈ کو غلط سمجھتے مگر آج وہ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں کہ واقعی میرے والد بیچارے اب تو زندہ نہیں ہیں, مگر وہ جاتے جاتے جب بیمار تھے تو بڑا روتے تھے. اب وہ ان کے رونے کی وجہ میں سمجھ جاتا تھا. وہ روتے یہ تھے کہ میں نے ہی اپنے اس کی رکاوٹ کر کے اس کو بڑے بڑے کاموں سے روک دیا, نہیں تو میرا بیٹا تو ابھی بہت بڑا ہیرو ہوتا. اچھا, اس وقت کی بات تھی, ابھی کی تو بڑا انہوں نے دکھ کیا. پھر میں نے پوچھ لیا تو اشارے میں پھر کہنے لگے, میں بولا چھوڑ دیں جو ہو گیا بس. ان لوگوں نے اتنی رکاوٹ کر دی تھی کہ مجھے لاہور واپس نہیں جانے دیا, باقی یہاں تو کرتا رہا میں. تو سر یہ جو ایکٹرز کے ڈریسز ہوتے ہیں تو اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ ڈریس کی دیکھیں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پلے ہوتے ہیں جس میں کہ اپنا ہی ڈریس پہن کے آتے ہیں لوگ, مگر جو آج کل سوپ یا سیریل بنتی ہیں تو ہم لوگ ایک وہ بوتیک, کوئی بھی بڑی بوتیک یا کوئی بھی اچھا فیشن ڈیزائنر, ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. جی ہاں, تو ڈیزائنر وغیرہ سے کر لیتے ہیں, تو وہ اپنے ہر ڈریس ہمیں دیتے ہیں. ہم ان کو اپنے آرٹسٹوں کا سائز وائز ہم دے دیتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے, تو وہ ان کے ہر
ہر شوٹ کا ڈریس وہ جو بھی الگ، کریکٹر ہے ان کا. ہماری مطلب ان کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو اسکرپٹ ہو جاتا، وہ اس کی مدد سے وہ ڈریسنگ بھیجتے رہتے ہیں، ریٹرن لیتے رہتے ہیں. سر ڈرامہ، سیریل اور سوپ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سیریل جو پہلے 13 قسطوں پہ ختم ہوتی تھی، شروع کے دور کی بات بتاؤ، 13 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ پھر جا کے 25 30 24 پہ چلی گئی، وہ سیریل ہوتی تھی. اب کیونکہ اب سوپ جو کہلاتا ہے 50 ایپیسوڈ تک کے بعد سے وہ سوپ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سوپ کا مطلب ہے 100 قسطیں بولتے ہیں، چاہے ایسے تو 150 200 قسطیں ہوتی ہیں، تو اسے سوپ کہلایا جاتا ہے. تو سیریل اور اس میں یہ فرق ہے. اچھا پھر سیریز وہ ہوتی ہے کہ جس میں الگ الگ پلے ہوتے ہیں، چاہے وہ 30 پلے ہوں، چاہے 20 پلے ہوں، چاہے 10 ہوں، مطلب اس میں الگ الگ اسٹوری ہوتی ہے، ڈفرینٹ اسٹوری. یعنی آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو ایک ہی ڈرامہ آپ کو ملے گا، اس کے بعد کریکٹر سب چینج ہوگا، تو وہ سیریز ہو جائے گی. سر میک اپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ سجیسٹ کرتے ہیں یا ایکٹر خود بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا میک اپ کرنا ہے، ہمارا یہ کریکٹر میک اپ؟ دیکھیں میک اپ آرٹسٹ ماشاءاللہ آج کل بہت ہو گئے اور بڑے اچھے لوگ ہو گئے، اس میں بڑی ان کی پرسنالٹی خود بھی ہوتی ہے اور وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں، میک اپ کا استعمال سب جانتے ہیں. تو میک اپ والوں کو ہم ہائر کرتے ہیں. لڑکیاں بھی بے شمار میک اپ آرٹسٹ ہو گئی ہیں، جینٹس میک اپ آرٹسٹ، ایجڈ لوگ بھی ہیں، تو کرتے سب ہیں. مطلب اس میں بڑا ہمیں ان کو ہائر کرنا پڑا، یعنی کہ اگر ہم اپنے ڈرامے کی چاہے کمرشل کی چاہے ڈاکومنٹری کوئی بھی ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں میک اپ آرٹسٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے. سر کسی بھی ڈرامہ، سیریل یا سوپ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں سیریل کی اگر آپ بات کریں گے، اگر ہم مثال کے طور پہ سیریل پہ آ جائیں تو سیریل اگر ہم 25 30 ایپیسوڈ کی بناتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈیوسر پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چینل پہ. چینل اگر اس کا سسٹم تیز چلائے گا تو ڈائریکٹر اپنا کام جو ہے، یعنی کہ ایک ایپیسوڈ کو مثال کے طور پہ 20-25 منٹ کا اگر وہ ہے تو ایک ایپیسوڈ کو 2 دن میں زیادہ سے زیادہ نکال دے گا. تو ڈائریکٹر اپنے کام میں وہ نہیں کرتا. ڈائریکٹر کو اگر کہیں فیسلٹیز میں معاملہ آتا ہے تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو کام یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1.5-2 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں کہ 5-6 مہینے میں بھی سیریل میں. اور سوپ تو اور بھی زیادہ لیندی، بڑے اس میں لائک آپ کہتے ہیں کہ 50+ ایپیسوڈز ہوتے ہیں، 150-200 میں بھی سوپ چلا جاتا ہے. ہاں دیکھیں ویسے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اب سیریل کا دور کم ہے، اب سوپ 50 ایپیسوڈ، 100 ایپیسوڈ، 60 ایپیسوڈ، شروع میں وہ 50 بھی آتے ہیں مگر وہ آگے جا کے 100 بھی بن جاتے ہیں. اسٹوری چلتی رہتی ہے، پبلک کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے تو اس کے بڑھاتے ہیں. کوئی بھی کریکٹر کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے کام سے، تو یہ چلتا رہتا ہے. تو سوپ جو ہے اگر آپ کسی چینل کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ سالوں کا کام ہوتا ہے، 2 سال 1.5 سال تک ایک سوپ چل رہا ہوتا ہے، بن رہا بھی ہوتا ہے اور اگر آن ایئر بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے سر آج کل جو ڈرامے ہیں تو اس میں کس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے ڈرامے وغیرہ میں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے اسکرپٹ اس کو دکھائیں اور چیک کریں اور آگے چینل بھی اس کو دیکھتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا آتا ہے کہ لوکیشن، کیمرہ، اور تیسرے یا پہلے ہی نمبر پہ یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسکرپٹ کے بعد ایکٹر. اب ایکٹر جو ہے چینل کی ڈیمانڈ وہی ایکٹروں کی ہوتی ہے جن کو لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، جن کو بولنا آتا ہے، جن کا فیس ریڈنگ کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی لینگویج کا اندازہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر تو وہی کاسٹنگ ہوتی ہے، مگر اس میں بیچ میں کچھ نئے لوگوں کو بھی لایا جاتا ہے، مگر نئے لوگوں کو بھی ڈائریکٹر یہی دیکھتا ہے کہ اس میں چہرہ تو نظر آ رہا ہے مگر کچھ بولنے کی کوالٹی ہے کچھ، تو یہ بات ہے. تو سر یہ ڈرامے میں کچھ تبدیلی، چینجنگ وغیرہ آپ کرتے ہیں یا نہیں، یا اسکرپٹ کے مطابق ہی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے جو اسکرپٹ ہوتا ہے، یا چینجنگ ہوتی ہے؟ اگر آپ چینجنگ کی بات کریں گے نا تو میں ایک بات تو آپ کو واضح کر دوں، پی ٹی وی کے زمانے میں تو یہ بنگلے یا گھر لینے کا رواج ہی نہیں تھا. ادھر تو سیٹ پہ ہی بنگلے بن جاتے تھے، دکانیں بن جاتی تھی، مارکیٹ بن جاتے تھے، سب گاؤں بن جاتا تھا. وہ تھا. ٹائم تو اس وقت کا گیا. اب جو ہے ریئل لوکیشنوں پہ معاملہ ہوتا ہے. اب ریئل لوکیشنوں میں بڑا ورک کرنا پڑتا ہے، لوکیشن چیک کرنے کی یہ ہمارے اسکرپٹ کے مطابق ہے نہیں ہے.
تو یہ آج کل محنت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب زیادہ ریئل چیز میں بیس کرتے ہیں کہ ریئل لوکیشن ہو, ریئل چیز میں, جبکہ وہ بھی اچھا ہی تھا, وہ اس میں کوئی کام کی وہ بات نہیں تھی, مگر ایک بلا وجہ کا کریز آ گیا تو اس میں خرچے بھی بڑھ گئے بننے کے, بہت زیادہ اب بننے میں بڑا پیسہ اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں. سر آپ نے کس کس ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا؟ ایسے تو ایک ایک کا بتاؤں گا تو بہت ہو جائے گا, کچھ کے نام بتا دیں. میں بتا دوں, اب چند لوگوں کا بتانا بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کسی اور کی دل آزاری ہو جاتی ہے, مگر میں یہ بتا دوں, قاسم جلالی, کاظم پاشا, حیدر امام رضوی, مطلوب رضوی, علی رضوی, شاہد پاشا, اور میں بتاؤں بہت لوگ ہیں, محمد بخشمے جو چلے گئے, یعنی بے شمار. پھر اس کے بعد اگر ہم نے پرائیویٹ اس میں کیا تو وہ بھی ہمارا بہت اچھے, جاوید فاضل کے ساتھ میں نے 2 ڈرامے کا کام کیا. پھر آپ کا عارف خان, اور بہت لمبی وہ ہو جائے گی. سر ایک کامیاب ڈائریکٹر بننے کے لیے کس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے؟ 2-3 چیزیں ہیں. کامیاب ڈائریکٹر بننے کے لیے ڈائریکٹر کا کمال ہی تو ہوتا ہے, اس کو اپنا کمال کرنا ہوتا ہے, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرپٹ اچھا لکھوائے, اسکرپٹ جو اچھا لکھا ہوا ہے اس کو پک کرے, اس کے اندر سے ایک ایک چیز کو بڑے حساب کتاب سے نکالے. یہ دنیا میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی پورا ہی 100% صحیح کام کر لے, مگر اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو وہ ایک ایک چیز کی مارکنگ کرتا ہے کہ مجھے یہ کونے پہ یہ سین لینا ہے, اس کونے پہ یہ سین لینا ہے, ٹاپ پہ یہ سین لینا ہے, رائٹ پہ. تو یہ ڈائریکٹر کا ہی کمال ہوتا ہے کہ اس نے کریکٹر کو کدھر بٹھانا ہے, اور ایکٹر سے کس طرح کام کروانا ہے, اتنا اچھا. پھر ایکٹر جو ہے ڈائریکٹر کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹر کی وہ بات کو پک کم کرتے ہیں. وہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ کے چکروں میں جو ہے وہ ڈائریکٹر سے اگر ڈائریکٹر نے اس کو صحیح گائیڈ کیا کہ ایسا بولے, تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہی تو اس فیلڈ کا اس وقت کرتا دھرتا ہے, مطلب ہمارا ہیڈ یہی ہے. اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکٹر مضبوط ہے تو یہ بڑی پریشانی ہے. مگر ڈائریکٹر کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز کو پراپر دیکھے, کریکٹر کو پراپر دیکھے, لوکیشن کو پراپر دیکھے, اور لوگوں کو جگہ سکون بیٹھنا کام کرنے کا یہ ہر چیز کو دیکھے. سر کسی بھی ڈرامے میں کتنے افراد ہوتے ہیں اور کس کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی ایپیسوڈ, چاہے وہ سنجیدہ پلے ہو چاہے کامیڈی پلے ہو, یعنی سٹ کام ہو, تو کسی بھی پلے میں آپ کو یہ تو یقیناً 5 سے 6 7 کریکٹر تو یقیناً آتے ہیں ایپیسوڈ میں. اب سوپ یا سیریل یا سٹ کام لمبا چلے تو اس میں تو پھر پتہ نہیں 100 200 150 بھی آ جاتے ہیں. مگر اگر آپ ایپیسوڈ وائز کہیں گے تو وہ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو 5 6 7 کریکٹر آتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں. سر اس کے ساتھ ہی میرا ایک کویسچن ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ارے وہ تو بہت ہوتے ہیں. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ مین, لائٹ مین, آڈیو مین, پھر ان کے ہیلپر فلانا, پھر کرین ٹرالی چینج کرنا, لفٹ کو, مطلب جو اس کے پورا ورکر کرا کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 15 یا 20 تو ہوتے ہیں بیک میں کام کرنے والے, جس میں میک اپ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. اچھا ایک چیز اور میں ہی بتا دوں آپ کے سوال سے زیادہ. دیکھیں, ایک اس خوبی کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جو پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں نا, یہ یقین کرے کہ کس حالت سے کام کرتے ہیں, اور جو ڈرامے کی جو سچویشن کو بنا رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی بڑی کوالٹی. دنیا میں دیکھو تو پتہ لگتا ہے بہت VIP کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے پیچھے جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے نیندوں سے بھی بیکار, پتہ نہیں کھانا کتنی دیر میں کھاتے ہیں, بڑی تکلیفوں سے ایک چیز کو ادھر سے ادھر کرنا, بڑی محنت ہوتی ہے. یہ بڑا انہی کا کمال ہوتا ہے. سر اب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا. جی ویورز, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک سیریل یا سوپ میں کتنا خرچہ آتا ہے؟
सीरियल पे ड्रामे में या सोप में कितना खर्चा आता है? अरे तो करोड़ों में बात जाती है, करोड़ों में आजकल। करोड़ों में? देखें एक एक एक्टर आजकल, अगर एक एपिसोड का तो हिसाब होता ही नहीं है ना, उनका तो पैकेज होता है, मगर अगर आप एक एपिसोड का भी कहें तो 50-60 हज़ार एक दिन के लेता है। लाख रुपए तो खैर अभी इतना हर किसी का नहीं है, मगर 50 हज़ार, उससे कोई थोड़ा सा कमतर भी आर्टिस्ट है तो वो भी 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार एक दिन के लेता है, यानी कि एक एपिसोड में एक दिन के काम करने के, या आप इसको एक एपिसोड भी कह सकते हैं। जी जी सही है। सर शोबिज़ में भी आजकल के दौर में ग्रुप बंदी होती है, या पहले ज़माने में भी होती थी, या अब होती है ग्रुप बंदी? शो बिजनेस में किस चीज़ की होती थी आप बता रहे? सर ग्रुप बंदी के आपस में ग्रुप, हाँ, एक टीम ग्रुप बनाई हो। ग्रुप बंदी तो आप सही कह रहे, ग्रुप बंदी ही तो आज तक चल रही है। शुरू से चल रही है या अब हुआ है ज़्यादा? नहीं, शुरू में तो ज़्यादा था। अच्छा, अब तो ग्रुप बंदी का ये हाल है कि इसमें बड़े दूसरे लोगों को चांस इसलिए कम मिलता है, यानी मसलन मैं एक डायरेक्टर हूँ ना, तो मैं एक सीरियल अगर ख़त्म करता हूँ तो दूसरे सीरियल में उन्हीं को लूँगा जो मेरे साथ या तो काम कर चुके हों या मेरे इर्द गिर्द हो, तो वो उसमें ये नहीं होता कि हमें दूर से दूसरा कोई बुलवाना पड़ता है। ज़्यादातर यही होता है, ग्रुप बंदी ये है। जी जी। और इसमें आपको ये भी बता दूँ, ये भी एक ग्रुप बंदी है कि अगर आपको टेक्निकल आपका पूरा प्रॉपर या कहीं पे भी कोई गलती हो रही है तो वो ग्रुप बंदी की वजह से वही रहते हैं, चाहे जैसे भी हालात हो। सही। सर शोबिज़ आने वाले को आसानी से चांस मिल जाता है, जो अभी नए टैलेंट आना चाहते हैं, ड्रामे में काम, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको एक आसानी से चांस मिल जाता है या बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं? नहीं, ये तो बात मैं आज की कहूँगा, अब तो सबको आसानी से मिलता है। यानी कि अब कोई भी नया टैलेंट आता है, यकीन करें कि वो किसी एक दो लोगों के अगर प्रॉपर आदमी जो काम करते हैं उनके पास चले जाए, वो उसको कहीं ना कहीं बना ही लेता है। ऐसा अब मसला नहीं है, क्योंकि अभी आजकल बहुत क्रेज़ हो गया है मीडिया में, मतलब लोगों का आने का, जैसा फैशन शो से लोग ज़्यादातर शुरू करते हैं, तो ऐसे फैशन शो, ब्राइडल शो से अपना काम का आगाज़ करते हैं, फिर वो चेहरा ये वो उनका जब देखा जाता है, फिर वो कहीं जाके ऑडिशन देते हैं या किसी ऐसे से कांटेक्ट करते हैं तो वो उनको आगे करता है। तो अभी आजकल मुश्किल नहीं है कोई काम। सर ड्रामे वगैरह बनाते वक्त किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर, इतना अच्छा डायरेक्टर होने के बावजूद वो अपने प्रोड्यूसर हो या दूसरे एक्टर उसको मामूली आदमी समझते हैं, मगर जबकि उसी ने उनको बनाना होता है। तो आजकल ये बड़ी गलतियां हैं, लोगों की गलत फहमियाँ हैं। अब डायरेक्टर ने अपना काम लेना होता है तो वो प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा कोई गलती पे भी तेज़ नहीं बोलता, एक्टर को भी इसलिए नहीं बोलता है कि उसने काम को जमा के रखना होता है, जबकि उसको बड़ा परेशान करते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से ना, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट पूरी तरह नहीं करते। मगर अगर वो जब अपनी मतलब औकात दिखाते तो फिर उनको रिस्पेक्ट का पता लगता है। मगर ये गलतियां लोगों के अंदर बहुत है, यानी कि जो आपको बना रहा है आप उसी के साथ सही कोऑपरेट नहीं करते। प्रोड्यूसर लोग जो उसके इन्वेस्टर होते हैं वो एक चीज़ करना तो चाहते हैं, मगर डायरेक्टर को पूरी तरह से आप एक दफ़ा ही सिलसिले से निकालो ना। जब आप उसको एक कुछ ऐसे जो पेमेंट ही तो होती है जिससे आगे काम बढ़ता है, तो जब उसके साथ एक पेमेंट का सिलसिला सही आप कर देंगे तो वो बेचारा मार क्यों खाएगा, वो किसी के आगे क्यों हर उल्टी फुल्टी जगह के लिए भागेगा, लोकेशन के लिए भागेगा, कैरेक्टर के लिए। सर एक्टर्स की आपस में कभी बहस वगैरह या कोई लड़ाई हुई हो किसी भी सीन को लेकर, या कभी इस तरह की? ये तो जलर्सी तो बहुत है, ये तो इस फील्ड में आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए किसी भी कैरेक्टर को लेकर आपस में एक्टर्स के? देखें, अगर ये आपको मैंने बता दिया ना, ये जलर्सी फील करना, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये तो सबकी कोशिश होती है। यानी कि अगर हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें दूसरा आके आपके लिए बोलेगा हाँ कि छोड़े ना, मैं इससे अच्छा आपको ऑप्शन दे दूं, तो इस तरह की गलत फहमियों में डालना, एक दूसरे के साथ जलसी करना, साथ कम देते हैं, दुश्मनी ज़्यादा करते हैं। सर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट हो, अच्छा असिस्टेंट, तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, असिस्टेंट अच्छा होने का मतलब होता है कि डायरेक्टर का वो हेल्पर होता है, सही है ना।
تو اس کو چاہیے کہ ڈائریکٹر کو کم سوچنے کا موقع دے. یعنی اگر وہ اسکرپٹ پہ کام کرتا ہے تو اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کام کرے, پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر سے اپنے آپ کو کلیئر کرے کہ میں نے یہ سین لکھے, فلانا کیے, یہ تو وہ ڈائریکٹر بولتا ہے کہ چلو میرا اچھا اسسٹنٹ ہے. مگر اگر وہی دماغ کھائے یا پریشانیاں زیادہ دے تو پھر وہ اچھا اسسٹنٹ نہیں ہوتا. اچھے اسسٹنٹ کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر کے دماغ کو یا ڈائریکٹر کی سوچ کو اتنی جلدی پک کرے کہ ڈائریکٹر ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ سوچ چکا ہوتا ہے. تو اچھے اسسٹنٹ کا بھی کام یہ ہوتا ہے جس طرح ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. سر کسی بھی ڈرامہ سیریل میں یا ٹیلی فلم لگا لیں تو اس میں جو لائٹ کا کام ہوتا ہے بیسیکلی وہ ڈائریکٹر کی اتھارٹی ہوتی ہے یا کیمرہ مین کی؟ وہ کائے کی لائٹس وغیرہ کوئی سین ہو, لائٹس کا کام. جی دیکھیں, وہ ڈائریکٹر کا ہی کام ہوتا ہے کہ اپنے سیٹ پہ اپنے کریکٹر یا اپنے لوکیشن کی ایک ایک لائٹ کو, اس کے شیڈو کو چیک کرنا, یہ کرنا. مگر کمال ان کا ہوتا ہے جو لائٹ کے یعنی کہ کیمرہ ڈی او پی ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ لائٹنگ میں کوئی غلطی نہیں. مگر اگر کہیں وہ ڈی او پی یا لائٹ مین کہیں اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹر کے اوپر سارا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں سارا زور جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر پہ ہی جاتا ہے. کیپٹن آف دا شپ ڈائریکٹر ہی ہے. اگر آپ کا کوئی پروگرام بن کے جائے گا جہاں پہ بھی پریویو ہوتا ہے تو وہ اس سے آپ کے لائٹ مین سے یا ڈی او پی سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں کیا, یا آپ کے ایکٹر سے, وہ ڈائریکٹر سے پوچھا جائے گا یار یہ آپ نے کیا دیکھا, کیونکہ ڈائریکٹر تو اس کا اس وقت پورا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سر بیسیکلی جو فریم ورک ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے فریم کو خوبصورت دکھانا یا ڈائریکشن دینا, وہ ڈائریکٹر کا کام ہے جی فریم کا, یا کیمرہ مین کا کام ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, فریم کو سیٹ تو کرتا ہے, یعنی کہ اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے یہ پہلے تو کام ہوتا ہے کیمرہ مین کا. مگر ڈائریکٹر اس کو چیک کرتا ہے کہ اس نے فریمنگ صحیح کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو وہ ڈائریکٹر کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ فریمنگ تمہاری بہت غلط ہے, یہ اس طرح سے اس کا لک صحیح نہیں آ رہا یا بیک گراؤنڈ, تو وہ اصل ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے. مگر سیٹنگ کرنا ڈی او پی یا آپ کا مطلب کوئی کیمرہ مین کا کام. ٹھیک ہے سر. سر کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی یا ناکامیابی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کامیابی کی وجہ آپ کے تمام لوگ یعنی کہ آپ کے پروڈیوسر سے لے کر آپ کے تمام کام کرنے والے بڑا اچھے انداز سے کریں, ایک دوسرے کا ٹائم ویسٹ نہ کریں, دوسرا ڈائریکٹر کا پورا ساتھ دیں تو وہ کامیابی ہے. مگر ناکامیاں بہت ہوتی ہے. ناکامی کیوں ہوتی ہے کہ اگر آپ 1 2 4 ایپیسوڈ بنائیں تو وہ جس میں جو کام کرنے والے کوئی بھی ہوتے ہیں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کا پورا سسٹم آؤٹ کیوں ہو رہا ہے, ہمارا پورا سسٹم کا. تو ناکامی کی وجہ ناکامیاں آگے پھر ہوتی رہتی ہے, کیونکہ جو کوئی غلطیاں ہو جائے تو وہ غلطیاں کم نہیں ہوتی, غلطیاں بڑھتی ہے. سر آپ نے کمرشلز بھی کیے ہیں, تو آپ کو کمرشلز میں کام کرتے ہوئے زیادہ مزہ آیا یا ڈرامے میں؟ کمرشل بڑا اچھی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے بجٹ کا کام ہوتا ہے, اور اس سے یہ جان چھٹ جاتی ہے کہ ہم 10-12 دن اس کے اوپر کام کرتے ہیں, 1 دن یا 2 دن میں اس کی شوٹ ختم ہوتی ہے, ہم سکون سے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ڈراموں میں تو لگے رہیں رات دن, تو یہ 6 مہینے سال 2 سال تک لگے رہتے ہیں. جی. تو کمرشل شارٹ ٹائم میں کام ہوتا ہے. پھر کمرشل آپ کا ضرورت سے زیادہ, مگر کمرشل میں ایک چیز ہوتی ہے, کمرشل میں وہ ڈائریکٹر ہو چاہے مطلب بیک گراؤنڈ میں جو بھی ہے اس کا کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا. ڈراموں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو اینڈ کریڈٹ مطلب آپ کا جو چل رہا ہے ٹائٹل چل رہا ہے وہ تو نام آپ کا ہوتا ہے, مگر کمرشل اچھا ہے. سر آپ ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ویورز کو بھی میسج دوں گا, مگر سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل ونس ٹی وی کا کروں گا کہ جو اتنا خوبصورت پروگرام لے کے چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ہم جو سچے لوگ آئے ہیں تو ہم سے سچ کہلوا رہے ہیں اور لائف ٹائم مطلب میڈیا کے بارے میں معلومات کریں. تو یہ چینل کا کمال ہے. ہمارے جتنے بھی ہے جو ابھی ماشاءاللہ میرے جو ڈائریکشن میں کھڑے ہیں یہ یوسف صاحب ہیں ونس ٹی وی کے, یہ کر رہے ہیں, پھر کیمرہ مین ہیں, یہ سب محنت کر رہے ہیں. میں تو پہلی بات تو ان کا شکریہ ادا کروں گا, چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ
ایسے ہی کئی اچھے پروگرام کرتے رہیں تاکہ لوگوں میں بھی دکھنے ہو گئے اور دوسروں کو آنے والوں کو بھی موقع ملے. پھر آ جاتا ہوں میں عام پبلک کے اوپر. تو عام پبلک کو یہی کہوں گا, دیکھیں پس پردہ کام کرنے والے بہت محنت سے کوئی کام کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص ان کو دیکھے اور ان کے بارے میں کچھ کمنٹ دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرے اور اس چینل کو عزت دیں کہ بھائی یہ چینل اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیں سچائی میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ ایک دو چینل کو ہی لے کر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے دوسرا کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکے گا. تو میرا میسیج یہی ہے کہ آپ سب کے اندر مطلب جس کے بھی پروگرام اچھے لگے دیکھیں اور ان کے بارے میں کوشش کریں کہ کسی کو کمنٹ دیں تاکہ یہ جو کام کرنے والے ان کے اندر اور بھی جاننا ہے, ان کو خود خوش ہونا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے پسند کر رہے ہیں. تو بس میں یہ تھینکس کروں گا آپ کا بھی کہ اچھا آپ نے بھی بڑے اچھے سوال کیے. تو بس ماشاءاللہ سر تھینک یو سو مچ صاحب, آپ نے اتنا اچھا ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ.